नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, ये है आयत नंबर 165 सूरह आले इमरान। जैसे मैंने पहले भी गुज़श्ता लेक्चर्स में कही है ये बात कि मुनाफिकीन ने बड़ी प्रोपेगेंडा किया ग़ज़वा उहद के बाद। ग़ज़वा उहद के बाद बड़ा प्रोपेगेंडा किया, तो उनकी बड़ी कोशिश थी कि मुसलमान अपनी फ़िक्र को छोड़ दें, जज्बे जिहाद को छोड़ दें, ना हम लोगों को मरवाएं मैदान जंग के अंदर। बड़ा बहाने ढूंढते ही रहते कमज़ोर ईमान वाले, अच्छा, या जिनके अंदर ईमान ना हो, हमेशा मुआशरे में वो बुज़दिली फैलाते हैं, बुज़दिली प्रोपेगेंडा करते हैं। जंग उहद के दिन जिस वक्त मुसलमानों को नाकामी हुई तो उन लोगों ने कहा कि देखो जी, कितने लोग मारे गए मैदान जंग के अंदर, कितने लोग मारे गए, कितना हमारा मदीना वालों का नुकसान हुआ, मुहाजिरीन का नुकसान हुआ, माली तौर पर हम किस कदर मुतासर हुए। किसी का बाप मारा गया, किसी का बेटा मारा गया, किसी का भाई मारा गया, किसी का खामद मारा गया। हमें बहुत इस बात का नुकसान पहुंचा। अगर ये अल्लाह के रसूल सच्चे अल्लाह के रसूल होते तो हमको ये नुकसान ना पहुंचे। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह का रसूल है, अल्लाह नहीं है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, हम सब उस ज़ात के नियाजमंद हैं। अल्लाह के रसूल अल्लाह की रज़ा के मुतलाशी हैं। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये बात कही थी कि या अल्लाह पाक, इन्ना सलाती व नुसुकी, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा मरना जीना सब अल्लाह के लिए है, जो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह के रसूल अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी के मुतलाशी होते हैं। इसलिए जितनी भी खल्क़े खुदा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, फरमाया कि हमने जिन्न और इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इबादत के लिए मकसद था कि ये लोग अल्लाह की इबादत करें। फरमाया कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह की हमद व सना बयान करता है। कुल्लुन कद अलिम सलातहु व तस्बीहहु, हर मखलूक को इल्म है कि उसकी तस्बीह क्या है, उसकी नमाज क्या है, लेकिन तुम नहीं जानते उसकी तस्बीह और उनकी वो नमाज को। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये बात कही, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा मरना जीना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। फरमाया कि नफ़े नुकसान अल्लाह के हाथ में है। यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहू व इन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफ़ज़लिही। फरमाया कि अगर अल्लाह नुकसान पहुंचाना चाहे, कोई उस नुकसान को रोक नहीं सकता। अगर अल्लाह किसी के साथ खैर का इरादा करे, खैर का भलाई का इरादा करे, फला राद्द लिफ़ज़लिही, अल्लाह के फजल को कोई रद्द नहीं कर सकता। जंग उहद के दिन हज़रत आमिर हमज़ा, अल्लाह के रसूल के चचा, शहीद हो गए। उनकी लाश का मुसला किया गया, नाक कान काट दिए गए, सीना चाक करके सीने के अंदर खंजर मारे गए, दिल निकाला गया, पित्ता निकाला गया, अंतड़ियाँ निकाली गई। बहुत बुरी तरह हज़रत आमिर हमज़ा को शहीद किया। अल्लाह के रसूल हज़रत आमिर हमज़ा की लाश देखकर रो दिए। बाद रिवायात में आता है कि अल्लाह के रसूल ग़ज़वा उहद के मौके पर सारा रात आमिर हमज़ा को याद करके रोते रहे। और
اور اسی طرح بڑے بڑے پیارے اللہ کے رسول کے بڑے اچھے اچھے مومنین لوگ سارے شہید کر دیے گئے جن لوگ کے تو بچے تو بچے. تو منافقین نے کہا کہ لیکن یہ اللہ کا رسول اگر ہوتا ہمیں اس شکل سے فاج نہ ہوتی. وہ سمجھتے تھے کہ جو اللہ کے اختیار ہے وہ رسول اللہ کے اختیار ہے. حالانکہ اللہ خالق ہے, اللہ کے رسول مخلوق ہیں, اللہ مطلوب ہے, اللہ کے رسول طالب ہے, اللہ کے رسول عابد ہیں, اللہ کی ذات معبود ہے. اللہ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ہم سب کو اللہ کی ضرورت ہے. اور کائنات میں سب سے زیادہ عبادت گزار اللہ کے رسول تھے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول اتنا لمبا قیام کرتے اللہ کے رسول کے پاؤں پر برہم ہو جاتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, عرض کرتی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ آپ تو اللہ کے بڑے برگزیدہ ہیں, آپ سے بڑھ کر کوئی برگزیدہ نہیں, آپ کے تو اگلے پیچھے سارے گناہ معاف ہیں, آپ اتنی بات کرتے ہیں. فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر نہ کروں؟ سب سے زیادہ عبادت گزار اللہ کی اس زمین پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کوئی اللہ کی زیادہ عبادت کرنے والا نہیں. اچھا, منافقین کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ کتنے لوگ مارے گئے, اس کے اندر کتنے لوگ شہید ہو گئے, کتنی ہم کو پریشانی اٹھانی پڑی, کتنے لوگ زخمی ہو گئے. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کو اب مصیبت آئی ہے احد کے دن, اور فرمایا تمہیں بھی مصیبت اللہ کے رسول کی مخالفت کی وجہ سے آئی ہے. اللہ کے رسول کی شان بڑی شان. فرمایا میرے رسول نے فرمایا تھا تم یہی کھڑا رہنا ہے 50 تیر اندازوں کو. فرمایا کہ ہمیں درند چرند پرند ہماری لاشوں کو اشک رہے ہوں, تم نے ہماری مدد لے دی ہے نا, تم نے یہی کھڑا رہنا ہے حتیٰ کہ تمہارے پاس اطلاع آ جائے کہ آ جاؤ. تو فرمایا کہ اگر یہ اللہ کے رسول سچے ہوتے تو ہمیں زخم کیوں آتے, ہم پریشان کیوں ہوتے؟ کسی کا ہاتھ کٹ گیا, کسی کا پاؤں کٹ گیا, کسی کے مال کو اتنا نقصان ہوا. تو اللہ فرمایا کہ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلہا, فرمایا تمہیں تو زخم آئے تھوڑے سے اور تم بدر کے دن ڈبل نقصان پہنچا چکے ہو کفار کو, مشرکین مکہ کو. تمہاری تکلیف اور غیر مسلم کی تکلیف میں فرق یہ ہے کہ غیر مسلم کا مشن غلط ہوتا ہے, وہ بتوں کے پجاری ہوتے ہیں, ان کا مقصد دنیا ہوتا ہے. غیر مسلم کا مقصد, مسلمان کا مقصد اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی, کہ مولا پاک مجھ پہ راضی ہو گیا, مولا پاک میرے گناہ معاف کر دے. فرق ہے نتائج کا. فرمایا اگر تمہیں بھوک افلاس پہنچتا ہے ان کو بھی پہنچتا ہے, اگر تمہیں زخم آتے ہیں تو ان کے بھی زخم آتے ہیں. تمہارا اور ان کا فرق یہ کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو, آخر ایمان لاتے ہو. تم جو بھی کرتے ہو میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے, پیروی کرتے ہوئے تم کرتے ہو, حکم سمجھتے ہوئے, میرا حکم سمجھتے ہوئے, میرے حبیب کا حکم سمجھتے ہوئے تم کرتے ہو. فرق یہ فرمایا کہ قلت من هذا, یہ کیسے ہو گیا؟ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم کو اتنا نقصان کیسے پہنچا؟ فرمایا قل هو من عند انفسکم, فرمایا کہ مجھے نقصان پہنچا تو کیسے ہم کو نقصان پہنچ گیا, کیسے ہمارے لوگ شہید ہو گئے, کیسے بچے یتیم ہو گئے, کیسے خواتین بیوہ ہو گئی, کیسے بوڑھے ماں باپ اپنی جوان اولاد سے محروم ہو گئے. تم کہتے ہو یہ کیسے ہو گیا؟ میں قل هو من عند انفسکم, تمہاری وجہ سے تو ہوا ہے. تم نے میرے محبوب کی بات نہیں مانی, تم نے اس درجے کو چھوڑ دیا, تم نے جو میرے محبوب کی اطاعت نہیں کی, تم نے میرے محبوب کی بات کو نہیں مانا, تم اجتہادی غلطی کر بیٹھے ہو.
اس وجہ سے یہ ہوا. فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے بے پناہ اختیارات ہیں. اللہ جس کو چاہے کامیاب کر دے، جس کو چاہے ناکام کر دے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلت دے دے. والعاقبۃ للمتقین، فرمایا انجام جو ہوتا ہے متقین کا اچھا ہوتا ہے. خیر اللہ کے ہاتھ میں، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. مایوس نہ ہونا، پریشان مت ہونا، میں نے تمہاری غلطی کو معاف کر دیا ہے. جو تم نے یہ غلطی کی ہے میں تمہاری غلطی کو معاف کر دیا ہے. فرمایا میری قدرت یہ ہے کہ میں جو چاہوں کروں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون عما یفعلون. فرمایا اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا جو اللہ چاہتا ہے کرتا ہے، ہم لوگوں سے پوچھا جائے گا. اور تم یہ جو اللہ میں باتیں چھوڑتے ہو کہ اللہ نے مدد نہیں کی، میں چاہوں کروں چاہے تمہاری مدد نہ کروں. تم نے میرے محبوب حضرت محمد کی بات نہیں مانی، تاہم تم نے غلطی کی، تم سے خطا سرزد ہوئی، اور میں خطا کو میں نے معاف کر دیا. معاف کرنے میں قدرت رکھتا ہوں. چاہتا اللہ بدلہ لے سکتا تھا، چاہتا اللہ ان کو نقصان پہنچا سکتا تھا. صحابہ کرام کو بہت نقصان پہنچا سکتا کہ تم نے ایسے کیوں کیا. لیکن اللہ پاک رحیم ہیں، کریم ہیں، قدیر ہیں، مالک الملک ہیں. اس کے ہی ہاتھ میں سب کچھ تصرف الامور ہیں، اسی کے پاس تمام قوتیں ہیں. میں نے تم کو معاف کر دیا. تمہاری اگر میں نے بدر کے دن مدد کی، اور کے دن بھی تمہاری مدد کی تھی، اور پھر تم شکست خوردہ سے، پھر میں نے تمہاری مدد کی. تم کو میں نے عزت دے دیا، آسمان سے فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کی. فرمایا کہ میرے محبوب کی کتنی شان ہے. آسمان سے فرشتے آئے، آسمان سے فرشتوں نے تمہاری مدد کی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے کو قادر ہے، قادر مطلق ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.